السلام علیکم میرے معزز دوستو۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور پوشیدہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کیسی مصیبتیں جھیلی تھی۔ حضرت عبد الرحمن عامری اپنے قوم کے چند بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ بازار اوکانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون سے قبیلے کے لوگ ہو؟ ہم نے کہا، بنو عامر بن صعصع کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو عامر کے کون سے خاندان کے ہو؟ ہم نے کہا، بنو کعب بن ربیعہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دبدبہ اور رعب کیسا ہے؟ ہم نے کہا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ہمارے علاقے میں آ کر کسی چیز کو ہاتھ لگا سکے یا ہماری آگ پر ہاتھ تاپ سکے، یعنی ہم بڑے بہادر ہیں، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم لوگ میری حفاظت کرو گے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں، اور میں تم میں سے کسی کو کسی بات پر مجبور نہیں کرتا ہوں۔ تو اس قبیلے والوں نے کہا، آپ قریش کے کون سے خاندان سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد المطلب کے خاندان سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا، بنو عبد مناف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے تو سب سے پہلے مجھے جھٹلایا اور دھتکارا۔ تو اس قبیلے والوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دھتکارتے ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، البتہ آپ کو اپنے علاقے میں لے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح حفاظت کریں گے تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جانے کے ارادے سے سواری سے اتر کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ لوگ بازار میں خرید و فروخت کرنے لگے۔ اتنے میں ان کے پاس بحیرہ بن فراس قشیری آیا اور اس نے پوچھا، یہ مجھے تمہارے پاس کون نظر آ رہا ہے جسے میں پہچانتا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ قریشی ہیں۔ اس نے کہا، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگے، انہوں نے ہمارے پاس آ کر یہ کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم ان کو اپنے علاقے میں لے جائیں اور ان کی ہر طرح حفاظت کریں تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ اس نے پوچھا، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے ان کو خوش آمدید کہا اور یہ کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں لے جائیں گے اور اپنی جانوں کی طرح آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ بحیرہ بولا، جہاں تک میرا خیال ہے اس بازار والوں میں سے تم سب سے زیادہ بری چیز لے کر جا رہے ہو۔ تم ایسا کام کرنے لگے ہو جس کی وجہ سے تمام لوگ تمہارے دشمن بن کر تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے اور سارے عرب مل کر تم سے لڑیں گے۔ اس کی قوم اس کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اگر ان لوگوں کو ان میں کوئی بلائی نظر آتی تو ان کا ساتھ دینے میں اپنی بڑی سعادت سمجھتے۔ یہ اپنی قوم کا نعوذ باللہ ایک کم عقل آدمی ہے اور اسے اس کی قوم نے دھتکار دیا ہے اور جھٹلایا ہے، اور تم اسے ٹھکانہ دینا چاہتے ہو اور اس کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ تم نے بالکل غلط فیصلہ کیا ہے۔
پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کر کہا کہ اٹھو اور اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم، اگر تم میری قوم کے پاس نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑاتے تھا۔ یہاں یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، مگر اس کے ساتھ انہوں نے مکے میں 360 بت رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ خبیث بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی کوکھ میں لکڑی سے زور سے چوکا دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے گر گئے۔ اس دن حضرت زبیر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے چچا زاد بھائیوں سے ملنے کے لیے اس قبیلہ بنو عامر میں آئی ہوئی تھیں۔ وہ ان عورتوں میں سے تھیں جو مسلمان ہو کر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بےتاب ہو کر بول اٹھی، اے عامر کی اولاد، آج تم میں سے کوئی بھی عامر کی طرح میری مدد کرنے والا نہیں رہا، یا آج سے میرا قبیلہ عامر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا تمہارے سامنے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ برا سلوک کیا جا رہا ہے اور تم سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ چنانچہ ان کی 3 چچا زاد بھائی بحیرہ کی طرف لپکے اور 2 آدمی بحیرہ کی مدد کے لیے اٹھے۔ ان تینوں بھائیوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک کو پکڑ کر زمین پر گرا لیا اور ان کی سینوں پر بیٹھ کر ان کے چہروں پر خوب تپڑ مارے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان 3 بھائیوں پر برکت نازل فرما اور ان تینوں پر لعنت کر۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے 3 بھائی مسلمان ہوئے اور انہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا، اور باقی تینوں ذلت کی موت مرے۔ اور جن 2 آدمیوں نے بحیرہ بن فراس کی مدد کی، ان میں سے ایک کا نام حزن بن عبداللہ اور دوسرے کا نام معاویہ بن عبادہ ہے۔ اور جن 3 بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وہ غطریف بن سہل اور غطفان بن سہل اور غروہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ دوستو، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری اس ویڈیو کو اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔